ناول تجھ پہ دل ہارا، رائٹر توبہ صدیقی، ایپیسوڈ نمبر 5۔ سرور گاڑی حیات کے گھر کے باہر روکی تو حیات فوراً گاڑی سے اتر کر گیٹ کی طرف بھاگ گئی۔ سرور شاہ مسکراتا ہوا اس کے پیچھے چل دیا۔ آہل اپنی ماں کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا کہ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ آہل تیزی سے اٹھ کر دروازے کی جانب لپکا۔ حیات میری جان، میرا بچہ، تم ٹھیک ہو نا میرا بچہ؟ آہل نے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں بھائی، آپ پریشان نہیں ہوں، دیکھیں بالکل ٹھیک ہوں میں۔ حیات نے اندر آ کر گول گول گھوم کر دکھایا۔ عائشہ نے بھی آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ میری بیٹی، ہم بہت پریشان تھے، تم ٹھیک ہو میری بچی؟ آنسو ان کی آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ آہل مسکرا کر اپنی چھوٹی بٹاخا کو دیکھ رہا تھا کہ قدموں کی آہٹ نے اسے مڑنے پر مجبور کیا۔ سرور شاہ فل یونیفارم میں اندر داخل ہوا۔ آہل نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کو یوں کہیں بھی لے جانے کی؟ میں نے کہا تھا سکندر سومرو سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، پھر بھی تو میری بہن کو لے گئے۔ میری معصوم بہن کو ڈرا کر تمہیں کیا مل گیا ہاں؟ آہل نے اس کے چہرے پر کرا کر کہا۔ سرور شاہ نے اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹا کر اسے دور دھکیلا۔ معاف کرو بھائی، یہ ڈرنے والی چیز ہے جو اسے ڈرایا جائے؟ سرور شاہ کے اس طرح کہنے پر حیات کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری، مگر وہ اپنا چہرہ موڑ کر اپنے لیے کھانا نکالنے لگی، جبکہ آہل غصے سے اور عائشہ حیرت سے سرور شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ اور کیا کہا تم نے؟ معصوم؟ اور یہ اس جیسی 2-3 اور معصوم پیدا ہو گئی نا تو دنیا کا نظام الٹا کر دیں گی۔ میرے کاٹیج کا حشر نشر کر کے آ رہی ہے یہ، اوپر سے یہ دیکھو میرا ہاتھ بھی زخمی کر دیا۔ میں اسے وہاں اٹھا کر لے گیا تھا اور یہ میڈم بولتی ہیں کہ میری وجہ سے اس کے ویجیٹیبل رائس مس ہو گئے۔ لائک سیریسلی؟ سرور شاہ نے بنا تکلف صوفے پر بیٹھتے ہوئے گھور کر کہا۔ آہل نے ایک نظر حیات کو دیکھا تو وہ مسکرا کر کاندھے اٹکا گئی، جبکہ عائشہ تو اپنی بیٹی کے بارے میں سن کر صدمے میں تھی۔ غلطی بھی تو تمہاری ہے، میری بہن کو لے کر کیوں گئی؟ آہل نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل میری غلطی ہے، میں نے تو شاید پیدا ہو کر بھی غلطی کر دی ہے، تم دونوں بہن بھائی اپنی غلطیوں کو مانتے ہی نہیں ہو کیا؟ سرور شاہ نے گھورا تو آہل کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ بیٹا تم اس طرح حیات کو لے گئی یہ اچھی بات نہیں ہے، تم گھر آ کر بھی بات کر سکتے تھے۔ عائشہ نے سمجھایا۔ آنٹی جی میں تو حیات کو بیچ میں لانا ہی نہیں چاہتا تھا، میں نے پہلے آہل کو یہ اپروچ کیا تھا مگر یہ کچھ بتانے کو تیار نہیں تھا، اس لیے مجھے حیات کو اٹھانا پڑا، اور گھر آ بھی جاتا تو آپ کا بیٹا کون سا مجھے کچھ بتاتا؟ سرور شاہ نے تحمل سے جواب دیا۔ تو حیات نے کیا بتا دیا ہوگا، وہ تو زیادہ کچھ جانتی بھی نہیں ہے۔ آہل کی بات پر حیات کا منہ میں لقمہ لے جاتا ہاتھ سست پڑا۔ اس نے نظر اٹھا کر اپنے بھائی کو دیکھا۔ اس کے بھائی کو نہیں پتا تھا کہ اس کی بہن سب جانتی ہے۔ حیات نے ایک دن آہل اور عائشہ کو باتیں کرتے سنا تھا، تب اسے ساری حقیقت کا علم ہو گیا تھا، مگر اس نے دونوں پر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ تمہاری بہن نے جتنا مجھے بتایا میرے لیے یہ بھی بہت ہے، میں ان دونوں درندوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ سرور شاہ کی بات پر آہل نے کنفیوز نظروں سے سرور شاہ کو، اس کے بعد حیات کو دیکھا جو اسے دیکھ کر نظریں جھکا گئی۔ آہل کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ سرور شاہ کن دو کی بات کر رہا ہے۔ آنکھیں بند کر کے آہل نے گہری سانس لی۔ دیکھیں انسپکٹر صاحب، ہمیں اس معاملے سے دور رکھیں، ہم اس سب میں نہیں پڑنا چاہتے، میں نہیں چاہتا میری بہن کو کسی بھی قسم کے سوال جواب کا سامنا کرنا پڑے۔ آہل نے دھیمے لہجے میں کہا۔ آہل حیات کو کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہونا ہوگا، اس معاملے کو میں خود دیکھ لوں گا، تم اس چیز کے لیے پریشان نہیں ہو۔ حیات کی عزت میری عزت ہے، میں اس کی عزت پر حرف بھی نہیں آنے دوں گا۔ کیا تم مجھے بس اس آدمی کا نام بتا سکتے ہو جس سکندر سومرو کے ساتھ تھا؟ سرور شاہ کی بات پر آہل نے گہری سانس لی۔ احمد نام تھا اس کا، باقی میں اس کو نہیں جانتا کیونکہ اس کو اس حادثے کے بعد میں نے نہیں دیکھا، مگر اس کا چہرہ مجھے یاد ہے۔ آہل کی بات پر سرور شاہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، پھر میں اس معاملے کو خود دیکھ لوں گا، ابھی مجھے سکندر سومرو کے خلاف بہت سے ثبوت جمع کرنے ہیں، پھر ملاقات ہوگی۔ سرور شاہ نے آہل سے مصافحہ کیا اور عائشہ کے آگے سر جھکایا تو انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ایک نظر حیات پر ڈالی جو کھانے کے ساتھ انصاف کرنے میں مصروف تھی۔ سرور شاہ گیٹ تک جا کر پلٹا۔ میں بہت جلد اپنے بھائی اور ممی کو لے کر آؤں گا، وجہ جاننے کے لیے آپ لوگ خود سمجھدار ہیں۔ سرور شاہ کی بات پر حیات نے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا تو وہ مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ امی یہ کیوں لائے گا اپنے بھائی اور ممی کو بھلا؟ ظاہر ہے حیات کے رشتے کے لیے، آہل کی بات پر عائشہ نے مسکرا کر کہا تو حیات کو زوردار پھندا لگا۔ حیات آرام سے بیٹا، لو پانی پیو۔ آہل نے گلاس اس کے لبوں سے لگایا تو کٹ کٹ پانی حلق میں اتار گئی۔ امی اس چھچورے انسان کو سمجھا دیجیے گا، میں جان سے مار دوں گی اسے۔ حیات غصے سے کہتی کمرے میں بند ہو گئی۔ آہل تم نے اسے بہت بگاڑ دیا، بہت زبان چلنے لگی ہے، اسے کنٹرول کرو، عائشہ نے خفگی سے کہا۔ صحیح تو بول رہی ہے امی وہ، آہل نے کہا تو انہوں نے گھور کر آہل کو دیکھا تو وہ کان پکڑ کر مسکراتا ہوا حیات کے کمرے کی طرف چل دیا۔ سرور شاہ مسکراتے چہرے کے ساتھ شاہ ولا میں داخل ہوا تو نظر سامنے بیٹھی شبانہ پر پڑی۔ السلام علیکم امی۔ سرور شاہ وہیں ان کے قدموں میں بیٹھ گیا تو شبانہ نے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ کیا بات ہے، میرا بیٹا آج بہت بڑا خوش لگ رہا ہے۔ شبانہ کی بات پر سرور شاہ کے وجیح چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ خوش تو بہت ہوں ممی، میں بہت زیادہ خوش ہوں، بہت ہی زیادہ خوش ہوں، سرور شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے واہ، ذرا ہمیں بھی تو خوشی کی وجہ پتہ لگے۔ ممی آپ کی چھوٹی بہو ڈھونڈ لی ہے میں نے، سرور شاہ نے کہا تو شبانہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔
اوفو ممی ایسے تو نہ دیکھیں، میں سچ میں مذاق نہیں کر رہا۔ سرور شاہ نے ان کے ہاتھوں کو تھام کر بولا تو شبانہ کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آئی۔ اب جلدی سے بتاؤ، بتا بھی تو دو، کون ہے وہ خوش نصیب؟ شبانہ کی بات پر سرور شاہ نے آنکھیں بند کر کے حیات کے بارے میں سوچا۔ مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے بھی اس کے چہرے سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ حیات سومرو، مس ڈراما کوئین۔ سرور شاہ نے مسکرا کر کہا۔ ممی بہت اچھی ہے مگر اس کی زبان لا حول ولا قوت۔ سرور شاہ نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا تو شبانہ کہا لگا کر ہنسی۔ کیا باتیں چل رہی ہیں جو اتنا ہنسا جا رہا ہے؟ بالات شاہ بھی ساتھ تلے صوفے پر آ کر بیٹھا۔ بتاتی ہوں، ذرا رکو تو صحیح۔ سدرا جاؤ ذرا بڑی بھابھی کو بلا کر لاؤ۔ شبانہ نے ملازمت سے کہا تو وہ زریشہ کو بلانے چلی گئی، جبکہ بالات شاہ بے نیاز ہو کر بیٹھا تھا جیسے وہ کسی زریشہ کو جانتا ہی نہ ہو۔ 5 منٹ میں ہی زریشہ بھی نیچے آ گئی۔ ممی آپ نے بلایا؟ دھیمے لہجے میں کہا۔ ہاں زری بیٹا آؤ بیٹھو۔ شبانہ نے مسکرا کر اسے بالاج کے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا تو اس نے ایک نظر بالاج کی طرف دیکھا جو نیوز پیپر ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ زریشہ جھجکتے ہوئے بالاج کے ساتھ بیٹھ گئی۔ دیکھیں ممی، دنیا کا سب سے خوبصورت کپل۔ سرور شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے کیمرہ بناتے ہوئے بالاج اور زریشہ کو فوکس کیا تو زریشہ مسکرائی، جبکہ بالاج شاہ نے سرور شاہ کو گھوری سے نوازا۔ سچ بول رہا ہوں بھائی، ایک نظر کبھی خود کو بھابھی کے ساتھ کھڑا کر کے آئینے میں دیکھیں تو صحیح پھر آپ کو پتہ لگے گا۔ سرور شاہ کی بات پر بالاج نفی میں سر ہلاتا رہ گیا۔ سرور شاہ کو ڈانٹنا اس کے بس سے باہر تھا، وہ تو بالاج شاہ کی جان تھا۔ ہاں اگر اس کی جگہ کوئی اور بالاج کو ایسے ٹیز کر رہا ہوتا تو بالاج شاہ اسے اب تک اس کی نانی یاد دلا چکا ہوتا۔ بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے چھوٹے شہزادے نے بھی اپنے لیے لڑکی پسند کر لی ہے، شبانہ نے کہا تو بالاج نے ایپروچ جھکا کر سرور شاہ کو دیکھا۔ سرور شاہ نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا تو بالاج کے انابی لبوں تلے چند سیکنڈ کی مدھم سے مسکراہٹ آئی۔ چلو تو پھر ہسٹری بتانا شروع کرو۔ کون ہے، کہاں رہتی ہے، کیا کرتی ہے، کیسے ملے، اور سب سے بڑی بات بچی تو نہیں ہے؟ آخری بات بالاج شاہ نے زریشہ کو دیکھ کر بولی تو وہ مجرموں کی طرح سر جھکا گئی جیسے کم عمر ہونے میں بھی اس کی غلطی ہو۔ ہاں بھائی ایک مزے کی بات بتاؤں، وہ بھابھی سے 7-8 سال بڑی ہے، سرور شاہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ واہ گریٹ، دیکھو ذرا، بڑی بہو چھوٹی بہو سے بھی چھوٹی ہے، بالاج شاہ نے طنزیہ انداز میں کہا تو زریشہ کی آنکھوں میں نمی آئی۔ وہ بالاج شاہ کے طنز کو اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ بالاج یہ سب نصیب ہوتا ہے، تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے تمہیں اتنی اچھی لڑکی کا ساتھ عطا کیا، شبانہ نے خفگی سے کہا تو بالاج شاہ نے سر جھٹکا۔ ممی صحیح بول رہی ہیں بھائی، میری والی کی آپ نے زبان دیکھ لی نا تو کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، کینچی سے بھی زیادہ تیز چلتی ہے اس کی زبان، ایسی باتیں کرتی ہے نا کہ بندہ توبہ توبہ کرتا رہ جائے، بہت بڑی پٹاخہ ہے وہ۔ ہماری پیاری بھابھی تو بہت سیدھی اور بہت معصوم ہے۔ سرور شاہ نے بھی زریشہ کی حمایت کی۔ پھر سرور شاہ نے اپنی اور حیات کی ہوئی پہلی ملاقات سے لے کر ساری بات بتائی۔ شبانہ اور زریشہ سرور شاہ کی باتوں پر ہنسی تو بالاج شاہ کی نظر یوں ہی زریشہ کی طرف اٹھی جو کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ پر بالاج شاہ کا دل ایک بار پھر ڈوبا تھا۔ ہنستے ہوئے اس کے چہرے پر سرخی چھائی تھی جس سے اس کا چہرہ اور بھی حسین لگ رہا تھا۔ دوپٹہ اس نے اسکارف کی صورت میں ہی لپیٹا ہوا تھا۔ بالاج شاہ بنا پلک جھپکائے اسے دیکھ رہا تھا کہ زریشہ کی نظر بھی بالاج کی طرف اٹھی تو اس کی ہنسی کو بریک لگی۔ ہنسنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ بالاج شاہ نے نظریں چرائیں۔ ممی اس ویکینڈ پر آپ سرور کا رشتہ لے جائیں اس لڑکی کے گھر، بالاج شاہ نے کہا تو سرور نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر بالاج شاہ کو گھورا۔ بھائی آپ بھی جائیں گے؟ آپ کے بھائی کا رشتہ جائے گا تو کیا آپ نہیں جائیں گے ساتھ؟ سرور شاہ نے خفگی سے کہا میں کیا کروں گا جا کر بھلا؟ سرور ٹھیک کہہ رہا بالاج، تم بھی ساتھ چلنا بیٹا۔ شبانہ نے بالاج کی بات پر کہا مگر بیٹا وہ لوگ انکار تو نہیں کریں گے؟ اگر انہوں نے انکار کر دیا تو کیا ہوا، اٹھوا لیں گے لڑکی کو؟ میرے بھائی کی پسند ہے، اس کی کوئی خواہش کبھی ادھوری نہیں رہے گی۔ بالاج شاہ کی بات پر زریشہ نے حیرت سے بالاج کو دیکھا۔ ممی سرور بھائی میں کوئی کمی نہیں ہے، انشاءاللہ وہ لوگ انکار نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ زریشہ کی بات پر شبانہ اور سرور شاہ مسکرائے تھے۔ یہ ہوئی نا بیسٹ بھابھی والی بات، سرور شاہ نے کہا تو زریشہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی۔ اس لڑکی کو اپنی تعریفیں سمیٹنے کا شوق ہے کیا؟ ہر وقت ہر بات میں دین کی باتیں کر کے نمبر بڑھا لیتی ہے، کچھ کرنا پڑے گا اس کا۔ بالاج شاہ نے دل میں سوچا اور شبانہ اور سرور کو گڈ نائٹ کرتا کمرے میں چلا گیا۔ زری بیٹا جاؤ تم بھی جا کر سو جاؤ۔ شبانہ کی بات پر وہ بھی اس بات میں سر ہلاتی سب کو شبہ خیر کہتی کمرے میں چلی گئی۔ آہل عائشہ کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا جبکہ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ آہل نے انہیں منیحہ کے نکاح کے بارے میں بتا دیا تھا جبکہ اپنی بیٹی کی تکلیف دیکھ کر عائشہ بھی تڑپ گئی تھی۔ آہل یہ سب فیصلے اللہ کرتا ہے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی، وہ نکاح میں ہے تو تم اپنے دل سے اس کے لیے جذبات نکال دو بیٹا، اس کی خوشحال زندگی کے لیے دعا کرو۔ عائشہ نے سمجھایا تو اس نے ٹوٹے دل کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ امی میں نے اس لڑکی کو اپنی زندگی مان لیا تھا، میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی میری نہیں ہو سکے گی، میں اسے بھول نہیں سکتا، اسے میں محبت کرتا ہوں اسے، اور محبت سے پیچھے ہٹ جانے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں۔ ہاں مگر میں اس کے لیے کوئی مشکلات کھڑی نہیں کروں گا، اس دور رہ کر ہی اپنی محبت نبھاؤں گا۔ آہل کے لفظوں کا درد عائشہ اچھے سے سمجھ رہی تھی مگر وہ اس کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتی تھی۔
بابا یہ میں نے آپ کے لیے لیا۔ منیہا نے ایک پیکٹ سلمان صاحب کی طرف بڑھایا تو انہوں نے مسکرا کر پیکٹ تھاما۔ عامر منیہا کو شاپنگ پر لے کر گیا تھا۔ منیہا اسے دوری بنائے رکھتی تھی، مگر جب وہ کہیں جانے کا بولتا تو منیہا کے پاس انکار کرنے کا حق نہیں ہوتا تھا۔ عامر ویسے بھی منیہا کو کبھی کسی سنسان جگہ نہیں لے کر گیا تھا۔ وہ منیہا کو کبھی پارک لے جاتا، کبھی کسی اچھے ریسٹورانٹ لے جاتا یا کبھی شاپنگ پر لے جاتا۔ اس وجہ سے سلمان صاحب نے بھی کبھی اس بات پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ ارے واہ، یہ تو بڑا پیار کرتا ہے، پیارا کرتا ہے، تھینک یو میرا بیٹا۔ سلمان صاحب نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا۔ منیہا، آپ کے یونی میں کوئی آہل سومرو ہے؟ سلمان صاحب نے بغور منیہا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے یہ سوال کیا۔ وہ آہل کے نام پر منیہا کے تاثرات دیکھنا چاہتے تھے۔ جی بابا، میرے اکاؤنٹس اور میتھس کے ٹیچر ہیں۔ منیہا نے پیکٹ کھولتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ آہل کے نام پر اس کے چہرے پر کسی بھی طرح کے کوئی آثار نہیں تھے۔ اس کا سارا دھیان اپنی شاپنگ پر تھا۔ سلمان صاحب پرسکون ہو گئے۔ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ زبردستی کے قائل نہیں تھے، مگر منیہا کا انداز انہیں مطمئن کر گیا تھا۔ عامر منیہا کی اکلوتی پھپھو کا اکلوتا بیٹا تھا۔ عامر کی پیدائش کے 10 سال بعد منیہا کی پھپھو کینسر جیسے جان لیوا بیماری میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس وقت منیہا کی عمر 3 سال تھی۔ اس کی پھپھو کی آخری خواہش پر سلمان صاحب نے 3 سالہ منیہا کا نکاح 10 سالہ عامر سے کر دیا تھا۔ عامر کی پیدائش سے 2 مہینے پہلے ہی اس کے بابا کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ اب 10 سال کی عمر میں وہ ماں کی چھاؤں سے بھی محروم ہو گیا تھا۔ ایسے میں سلمان صاحب نے اس کی پوری ذمہ داری اٹھائی تھی، اسے پڑھایا لکھایا قابل بنایا تھا۔ اب عامر ایم بی کے پاس تھا اور ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی پوسٹ پر جاب کرتا تھا، مگر منیہا کو اس سے کبھی بھی کوئی لگاؤ نہیں رہا تھا۔ وجہ تھی عامر کی غصیلی طبیعت اور اس کا روب جمانے والا انداز۔ وہ بچپن ہی سے منیہا پر اپنا روب جماتا آیا تھا۔ کبھی کبھی غصے میں آ کر ہاتھ میں جو چیز ہوتی منیہا کو دے مارتا۔ اب وہ ہاتھ تو نہیں اٹھاتا تھا، مگر اس کا غصہ اور روب جمانا اب بھی قائم تھا، جس سے منیہا کو سخت نفرت تھی۔ زریشا کمرے میں آئی تو بالات چینج کر چکا تھا۔ اس وقت وہ صرف بلیک ٹراؤزر پہنے ہوئے بیڈ کراؤن سے ٹک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کی یہی عادت تھی، وہ ہمیشہ اپنے روم میں شرٹ لیس رہتا، یہاں تک کہ اسے شرٹ لیس سے سونے کی عادت تھی۔ زریشا کی نظر بالاج کے کثرتی جسم پر پڑی تو وہ بے اختیار نظریں پھیر گئی، جبکہ اس کا اس طرح یوں نظریں پھیرنا بالاج شاہ کی نظر سے چھپ نہیں سکا تھا۔ اچھا، میڈم کو شرم آتی ہے ایسے؟ بالاج شاہ نے دماغ میں سوچا اور زریشا کو آواز لگائی۔ سنو۔ جی، زریشا نے مدھم آواز میں کہا۔ میرا چارجر پاس کرو۔ بالاج شاہ نے اپنے قریب والی سائڈ ٹیبل پر رکھے چارجر کی طرف اشارہ کیا، جس کو وہ آسانی سے ہاتھ بڑھا کر اٹھا سکتا تھا، مگر اس کے لیے وہ زریشا کو آواز لگا رہا تھا۔ زریشا اس کے قریب آئی اور اس کو چارجر اٹھا کر دیا تو بالاج نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکا دیا، جس سے وہ ٹوٹی ڈال کی طرح اس کے سینے پر گری۔ زریشا کی جان لبوں پر آئی۔ ایک تو وہ ویسے ہی شرٹ لیس تھا، اوپر سے اس نے اس وقت بھی اتنا اسٹرانگ باڈی اسپرے لگایا ہوا تھا جو زریشا کے حواسوں پر بری طرح اثر کر رہا تھا۔ بالاج شاہ گہری نظروں سے زریشا کے چہرے پر ہونٹ کے پاس موجود دل کو دیکھ رہا تھا۔ بالاج کے کھینچنے پر اس کا دوپٹہ سر سے اتر چکا تھا، جس سے زریشا کے لمبے بال کمر پر بکھر گئے اور کچھ بال اس کے چہرے کے گرد آئے۔ بالاج نے اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے کیا تو زریشا ایک دم سٹپٹا کر پیچھے ہونے لگی، مگر بالاج شاہ نے اپنی گرفت سخت کر دی۔ زریشا کا نروس رو دینے والا چہرہ بالاج شاہ کو مزہ دے رہا تھا۔ کیا ہوا زریشا بی بی؟ ویسے تو بڑی دین کی باتیں کرتی ہو، شوہر کے حقوق کے بارے میں نہیں جانتی جو اس طرح کپ کپا رہی ہو۔ بالاج نے اس کے کپ کپاہٹ پر چوٹ کرتے ہوئے کہا۔ دور ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے حقوق مجھے معلوم نہیں ہے۔ اپنا حق لینے پہ آیا تو کیا تم مجھے انکار کرو گی؟ بالاج شاہ نے مدھم آواز میں کہا تو زریشا اور نروس ہو گئی۔ بالاج شاہ کا یوں اچانک بدلتا روپ زریشا کو بوکھلا گیا تھا۔ بتاؤ، منع کرو گے پاس آنے سے؟ دوبارہ سوال کیا۔ زریشا نے ہلکی سی نام گردن ہلائی۔ مجھ پہ آپ کا حق ہے، یہ حق اللہ نے رکھا، میں آپ کو منع کر کے گنہگار نہیں بن سکتی، زریشا نے مدھم لہجے میں جھجکتے ہوئے کہا۔ بالاج شاہ جو یہ سوچ رہا تھا وہ اسے دوری بنائے گی، اس کے بات پر دل ملا کر رہ گیا، مگر ایک سکون تھا جو اس وقت زریشا کی قربت میں اسے محسوس ہو رہا تھا۔ یہ کشش تھی جائز رشتے کی جو بالاج شاہ کو زریشا کی قربت بری نہیں لگ رہی تھی۔ انٹرسٹنگ، بہت شوق ہے نا تمہیں بیوی بننے کا؟ اب سے میرے سارے کام تم خود اپنے ہاتھوں سے کرو گی، میرے کپڑے دھونا، شوز پالش کرنا، اس روم کی صفائی کرنا، میرا ناشتہ اور کھانا بنانا، میرے جم کی صفائی کرنا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ بالاج شاہ کی بات پر اس نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ گڈ گرل، اب جاؤ، لائٹس آف کرو اور مجھے سونے دو۔ بالاج نے اپنی پکڑ ڈھیلی کی تو وہ فوراً واش روم میں بھاگ گئی۔ لائٹس آف کرنے کا کہا تھا، بالاج شاہ نے زور سے کہا تو زریشا سپیڈ میں باہر نکلی اور لائٹس آف کر کے نائٹ بلب آن کیا اور اسی تیزی سے واش روم میں گھس گئی۔ بالاج شاہ کے لبوں کی تراش میں خوبصورت تبسم بکھرا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب زریشا کو اتنا تنگ کرے گا کہ وہ خود ہی اسے چھوڑ دے گی، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے وقت میں بالاج شاہ کو زریشا کی اس قدر عادت ہو جائے گی کہ اس چھوٹی سی لڑکی کے بنا اس کا گزارا مشکل ہو جائے گا۔ کہتے ہیں نا، عادت محبت سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ حیات بیڈ پر لیٹی نیند میں اتری ہی تھی کہ اس کا موبائل رنگ ہوا۔ اس نے غصے سے موبائل کو گھورا، جسے کال کرنے والے شخص کو گھور رہی ہو۔ موبائل اٹھایا تو انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ موبائل واپس بیڈ پر پٹک کر آنکھیں بند کر لی، مگر پھر میسج ٹون کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوا۔
حیات چڑ کر اٹھ بیٹھی اور موبائل اٹھایا. اسی نمبر سے 25-30 واٹس ایپ میسیجز آئے ہوئے تھے. حیات نے میسج کھولا تو ایک ہی میسج 25 سے 30 بار تھا. کال اٹھاؤ ورنہ اسی وقت آ جاؤں گا. ڈی پی پر اسلام آباد پولیس کا مونوگرام لگا ہوا تھا. سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ حرکت کس کی ہے. حیات کا دماغ گھوم گیا. سے پہلے کہ وہ کچھ لکھتی کال دوبارہ آنے لگی. کیا مصیبت ہے؟ آپ پولیس والے ہیں؟ یہ گلی کے آوارہ لڑکے. اتنی رات کو کسی کو اس طرح پریشان کرنا کوئی اچھی بات ہے؟ تمیز ہے یا نہیں ہے؟ حیات کی چنگھاڑتی ہوئی آواز سرور شاہ کے کانوں سے ٹکرائی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری. کبھی زبان کو میٹھا ہی کر لیا کرو، ہر وقت مرچیں چباتی رہتی ہو لڑکی. تم میں شوگر کی بے انتہا کمی ہے، سرور شاہ نے مسکراتے لہجے میں کہا. اور تم میں شرم و حیا کی کمی ہے، لفنٹر. حیات کی بات پر سرور شاہ نے کہا لگایا. میری جان، مجھ میں شرم کی تو واقعی کمی ہے کہ تمہیں شادی کی بات پتہ لگ جائے گا. سرور شاہ کی بات حیات کو آگ لگا گئی. اوئے، کون سی شادی؟ کیسی شادی؟ ذرا خود کو لگام لگاؤ، سمجھ آئی؟ میرے ساتھ فضول بکواس کرنے کی کوشش مت کرو، بلکہ میں تم سے بات ہی کیوں کر رہی ہوں. حیات نے کہہ کر کال کٹ کی اور سرور شاہ کو بلاک کر دیا. سرور شاہ نے کال کرنے کی کوشش کی مگر حیات میڈم تو انہیں بلاک لسٹ میں پھینک چکی تھی. سرور شاہ ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا. میری ڈرامہ کوئن، تمہیں تو جلد سے جلد اپنے پاس لانا پڑے گا، خود سے کہتا دلکش انداز میں مسکرایا تھا. بالات شاہ کی آنکھ کھلی تو سامنے زریشہ فجر کی نماز پڑھتے نظر آئی. بالات شاہ نے گہری سانس لی. رات والا زریشہ کا گھبرایا ہوا روپ اس کی آنکھوں میں جھلکا تھا. زریشہ دعا مانگ رہی تھی اور بالات شاہ یکٹک اسے دیکھے جا رہا تھا. زریشہ نے دعا مانگی اور جانماز طے کر کے رکھی. بالات شاہ پر نظر پڑی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا. انگلی کے اشارے سے زریشہ کو اپنے پاس بلایا تو وہ انگلیاں مروڑتی بالات شاہ کے قریب جا کر کھڑی ہوئی. بالات شاہ نے اس کے آگے ہاتھ پھیلایا تو اس نے نروس ہوتے اپنا ہاتھ بالات شاہ کے مضبوط ہاتھ میں رکھا. زریشہ کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ وہ محسوس کر سکتا تھا. بالات نے اسے ہاتھ سے کھینچ کر اپنے قریب کیا تو وہ آنکھیں میچ گئی. تمہارا نام بہت بڑا ہے، میں بھول جاتا ہوں بار بار. بالات شاہ کی بات پر زریشہ نے فوراً آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا. زریشہ نے اپنا نام دہرایا. زریشہ، ناؤ کس می؟ بالات نے ایک ہاتھ زریشہ کے کمر پر رکھا ہوا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ کی انگلی سے اپنے گال پر اشارہ کیا تو زریشہ آنکھیں پھاڑی اسے دیکھنے لگی. بالات شاہ اس کی جان نکالنے کے در پہ تھا. کیا میں؟ زریشہ نے ٹوٹے الفاظ میں کہا تو بالات شاہ نے اس بات میں سر ہلایا. ہاں، تم اور کون؟ شوہر ہو، کر سکتی ہو. چلو شاباش. کس می؟ بالات شاہ کی بات پر زریشہ نے فوراً نام گردن ہلائی تو بالات شاہ نے اسے گھورا. میں کیسے؟ زریشہ کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ رہے تھے جو بالات شاہ اپنے کندھوں پر محسوس کر سکتا تھا مگر اس چھوٹی سی لڑکی کو پریشان کر کے اسے ایک الگ ہی مزہ آ رہا تھا. وہ یہ سب صرف زریشہ کو ٹیز کرنے کے لیے کر رہا تھا تاکہ وہ خود ہی اس سے دوری بنا لے. کیا فائدہ تمہارے اتنے گیان کا؟ شوہر کے حقوق تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. بالات نے افسوس سے کہا تو زریشہ نے نظریں چرائیں. وہ معصوم سی جان کیسے بتاتی کہ اسے سب حقوق معلوم ہے مگر وہ اس وقت شرم سے پانی پانی ہو رہی ہے. جاؤ میرے کپڑے نکالو، پریس کرو اور پھر میرا ناشتہ ریڈی کرو. اور ہاں، ناشتے میں مجھے چیز آملیٹ اور فرینچ ٹوسٹ کھانے ہیں. اور ہاں، چائے نہیں پیتا میں، سو ایک کپ بلیک کافی بھی ساتھ میں. آگے سمجھ؟ بالات شاہ کے کہنے پر اس نے فوراً اس بات میں سر ہلایا تو بالات نے اسے چھوڑا. زریشہ تیزی سے اسے دور ہوئی اور اس کے کپڑے نکالنے لگی. آپ کے سب کپڑے پریس ہیں، زریشہ نے منمناتے ہوئے کہا. اچھا، لیٹ می چیک. بالات نے وارڈروب میں دیکھا اور ایک سوٹ نکال کر پورا مروڑ دیا. لو، اب یہ اس طرح کے قابل ہو گئے ہیں. بالات کہہ کر واش روم میں گھس گیا جبکہ زریشہ اب بھی سکتے کی حالت میں کبھی کپڑوں کو دیکھتی تو کبھی واش روم کے بند دروازے کو. بالات کے کپڑے جلدی جلدی پریس کر کے اس کی ساری چیزیں ریڈی کر کے وہ ناشتہ بنانے چلی گئی کیونکہ بالات جم جا چکا تھا اور کسی بھی وقت واپس آ کر اس نے تیار ہوتے ہی ناشتے کا شور مچا دینا تھا. زریشہ کچن میں آئی تو شبانہ پہلے سے موجود تھی. السلام علیکم امی. شبانہ کو سلام کرتی تیز تیز ہاتھ چلا رہی تھی. شبانہ اس کی اسپیڈ دیکھ رہی تھی. زری بیٹا، اتنی جلد بازی؟ آرام سے کرو، کیا بنانا ہے مجھے بتاؤ، میں بنا دیتی ہوں. شبانہ نے کہا تو اس نے کام کرتے کرتے نامے گردن ہلائی. نہیں ممی، میں ان کے لیے ناشتہ بنانا ہے، میں خود بناؤں گی، انہوں نے مجھے کہا ہے ورنہ بلا وجہ غصہ ہو جائیں گی. زریشہ نے جواب دیا تو شبانہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. ماشاء اللہ، خوش رہو. اچھا، بنا کیا رہی ہو؟ تھوڑی ہیلپ تو کر دوں گی میں. چیز آملیٹ، فرینچ ٹوسٹ، بلیک کافی، مگر میں خود بنا لوں گی ممی، آپ پریشان نہ ہوں. زریشہ کی بات پر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی. یہ سب تمہیں بالات نے بنانے کو بولا؟ انہوں نے حیرانگی سے سوال کیا تو زریشہ نے اس بات میں سر ہلایا. اس سے پہلے شبانہ کچھ کہتی باہر سے بالات اور سرور شاہ کی آوازیں آنے لگی جو انہیں ہی بلا رہے تھے. شبانہ حیران پریشان سے باہر کی جانب چلی گئی. السلام علیکم مامی. دونوں نے شبانہ کو سلام کیا تو انہوں نے دونوں کے ماتھے پر محبت سے بوسہ دیا. اتنے میں زریشہ بھی سارا ناشتہ لا کر ٹیبل پر رکھنے لگی تھی. سرور شاہ نے بھی حیرت سے بالات کے سامنے رکھے گئے ناشتے کو دیکھا تھا. مجھے نہیں کھانا. بالات کی آواز پر زریشہ نے حیرت سے اسے دیکھا. مجھے بریڈ پہ بٹر لگا کر دو. بالات کی بات پر زریشہ نے اس بات میں سر ہلایا اور بریڈ پر بٹر لگانے لگی. شبانہ اپنی بیٹی کی حرکت اچھے سے سمجھ گئی تھی. اس نے یہ سب صرف صبح صبح زریشہ کو زج کرنے کے لیے کیا تھا. بالات نے 2 سلائس لی اور چائے نکالنے کا کہا تو زریشہ اپنی حیرت چھپاتی اس کے لیے چائے نکالنے لگی جبکہ شبانہ اور سرور شاہ دونوں کو دیکھ کر اپنی مسکراہٹ دبانے کی کوشش کر رہے تھے. زریشہ بیٹھنے لگی تو بالات نے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھ دیا. زریشہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا.
ٹھنڈی ہو گئی، گرم کر کے لاؤ۔ زریشا نے اسپات میں سر ہلایا اور چائے لے کر کچن میں چلی گئی۔ بالاج یہ سب کیا ہے بیٹا؟ شبانہ نے کہا تو اس نے ایک نظر شبانہ اور سرور شاہ کو دیکھا۔ بیوی بننے کا بہت شوق ہے نا اسے، اب بنے بیوی صحیح سے، بالاج نے کہا اور دونوں کو بائے کرتا آفس کے لیے نکل گیا۔ زریشا نے پریشانی سے پوچھا تو شبانہ نے مسکرا کر اسے اپنے پاس بٹھایا۔ ہاں گیا وہ، صبح سے تمہیں صرف تنگ کر رہا ہے۔ اسے چیز آملیٹ، فرینچ ٹوسٹ، بلیک کافی یہ سب ناشتے میں بالکل نہیں پسند۔ ہیوی ناشتہ کبھی بھی نہیں کرتا وہ بیٹا۔ شبانہ کی بات پر زریشا نے حیرت سے دونوں کو دیکھا جو مسکرا رہے تھے۔ بھابھی دل چھوٹا نہیں کرے، میں اور ممی ناشتہ کر لیتے ہیں، سرور شاہ نے مسکرا کر کہا اور زریشا کا بنایا ناشتہ کرنے لگا۔ زریشا کو بالاج ہر صحیح سے پریشان کر گیا تھا۔ 2 گھنٹے میں اس نے زریشا کو تگنی کا ناچ نچا دیا تھا۔ بالاج آفس روم میں بیٹھا سبولی زریشا کی شکل یاد کر رہا تھا۔ لبوں کی تراش میں مدھم سے مسکراہٹ تھی۔ اس وقت وہ فری تھا تو خیال خود بخود زریشا کی طرف گیا تھا۔ آج اس نے جس طرح زریشا کو پریشان کیا تھا اس کی شکل روح دینے والی ہو گئی تھی، جسے سوچ کر بالاج شاہ مسکرا رہا تھا۔ زریشا جانے انجانے ہی صحیح اس کی مسکراہٹ کی وجہ بن گئی تھی۔ بالاج نے اپنا موبائل نکالا اور ایک نمبر ڈال کیا۔ ایک بہترین اسمارٹ فون میں فوراً میرے گھر پہنچا، پارسل مسز بالاج شاہ کے نام سے بھیجنا، سم کارڈ بھی آن کر دینا اور سم کا نمبر مجھے بھیجنا پہلے۔ یس سر، میں آدھے گھنٹے میں یہ کام کر دیتا ہوں، بالاج شاہ کی بات پر کال پر موجود شخص نے کہا تو بالاج نے کال کٹ کر دی۔ مسز زریشا بالاج شاہ، تمہیں اب ایک لمحے کا سکون نہیں لینے دوں گا، اس نے اپنے خیال میں زریشا سے مخاطب ہو کر کہا۔ بی بی جی یہ پارسل آیا مسز بالاج شاہ کے نام سے۔ گھر کی ملازمہ سدرا نے پارسل لا کر شبانہ کے حوالے کیا جو زریشا کے ہی ساتھ بیٹھی تھی۔ میرے نام کا پارسل مگر کس نے بھیجا ہے؟ زریشا نے پارسل چیک کیا جس پر مسز بالاج شاہ لکھا تھا۔ بیٹا کھول کر دیکھو۔ شبانہ کی بات پر اس بات پہ سر ہلا کر زریشا نے پارسل کھولا تو ایک بہترین اسمارٹ فون کور اور سم کارڈ کے ساتھ موجود تھا۔ یہ کس نے بھیجا ہوگا ممی؟ میں موبائل فون کا کیا کروں گی بھلا؟ زریشا نے حیران پریشان ہو کر کہا۔ بیٹا اور کون بھیجے گا؟ تمہارے شوہر نہیں بھیجا، بھلا کس کی اتنی جرت کہ میر بالاج شاہ کی بیوی کو کچھ بھیج سکے؟ شبانہ کی بات پر زریشا بھی مسکرا دی۔ یہ تو حقیقت تھی، اتنی جرت تو کسی میں نہیں تھی۔ زریشا نے موبائل باکس میں سے نکالا تو موبائل رنگ ہونے لگا۔ شبانہ نے نمبر دیکھا تو مسکراہٹ ان کے چہرے پر بکھری۔ کہا تھا نا تمہارے شوہر نہیں بھیجا، جاؤ جا کر روم میں آرام سے بات کرو۔ شبانہ نے اسے زبردستی روم میں بھیجا جبکہ بالاج کا زریشا کے ساتھ نارمل رویہ دیکھ کر وہ بہت خوش تھی، مگر ان کو اندازہ بھی نہیں تھا ان کا مغرور شہزادہ اس معصوم شہزادے کی جان کس طرح سے مشکل میں ڈالے گا۔ زریشا روم میں آئی تو کال دوبارہ آنے لگی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کال اٹھا کر موبائل کان سے لگایا۔ کیا فوت ہو گئی تھی جو اتنا وقت لگا کر کال اٹھانے میں؟ ایک بات کان کھول کر سن لو زریشا، مجھے انتظار کرنا بالکل پسند نہیں، سمجھ آئی میری بات؟ بالاج شاہ کی چنگھاڑتی آواز پر زریشا نے سہم کر آنکھیں میچھی۔ جی وہ میں ممی کے پاس تھی تو روم میں آنے میں ٹائم لگا، سوری۔ معصوم سی آواز بالاج شاہ کے کانوں سے ٹکرائی۔ تو وہی بات کر لیتی، میں کون سا کال پر تم سے وہ رومانس چھاڑ رہا تھا جو ممی کے سامنے بات نہیں کر سکتی تھی؟ استغفر اللہ۔ بالاج شاہ کی بات پر زریشا کی زبان سے بے ساختہ نکلا تو فوراً اپنی زبان دانتوں میں دبا گئی، جبکہ اس کی اس طرح استغفر اللہ کہنے پر بالاج شاہ نے مسکراہٹ روکی تھی۔ میں نے ایک کام کے لیے کال کی تھی، بالاج نے سیریس انداز میں کہا۔ جی بولیں۔ زریشا کا مدھم لہجے میں جواب آیا۔ میری وارڈروب کھولو۔ زریشا جلدی سے وارڈروب کے پاس آئی اور اسے کھول دیا۔ جی کھول دیا۔ اب میرے سارے ہینگ ہوئے کپڑے نکالو اور بیڈ پہ ڈالو۔ زریشا نے سارے کپڑے بیڈ پر ڈال دیے بیڈ پر۔ زریشا نے بالاج کی انسٹرکشنز فالو کرتے ہوئے کہا۔ اب ان سب کپڑوں کی پریس خراب کرو اپنے ہاتھوں سے۔ بالاج کی اگلی بات پر زریشا پریشان ہوئی۔ جی کیا مطلب؟ زریشا نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ مطلب بالکل صاف ہے، سارے کپڑوں کی پریس اپنے ہاتھوں سے خراب کرو۔ بالاج کی بات تو مانی ہی تھی بیچاری، زریشا نے سارے کپڑوں کی پریس خراب کر دی۔ ہو گیا، زریشا نے مدھم آواز میں کہا۔ ویری گڈ، اب سارے کپڑے اٹھاؤ اور جا کر پریس کرو۔ کیا؟ زریشا نے بالاج کی بات پر باقاعدہ کیا کو لمبا کر کے کہا جیسے اسے سننے میں مغالطہ ہوا ہو۔ بالکل صحیح سنا تم نے، جاؤ اور جا کر ان سب کو پریس کرو اور اس کے لیے تمہارے پاس صرف اور صرف آدھا گھنٹہ ہے، اور خبردار یہ کام تم نے کسی اور سے کروانے کا سوچا بھی، میری نظر تم پر ہے مسلسل، اس لیے کوئی ہوشیاری نہیں کرنا، میں آدھے گھنٹے بعد کال کروں گا۔ بالاج شاہ نے ٹھک سے کال کٹ کی جبکہ زریشا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا بالاج شاہ آخر چاہتا کیا ہے۔ اب سب کپڑوں کو پریس کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی حل نہیں تھا، اسی لیے وہ ساتھ والے روم میں چلی گئی جہاں آئرن سٹینڈ موجود تھا اور بالاج کا ایک سوٹ سلیقے سے پریس کرنے لگی۔ اس کے پاس صرف آدھا گھنٹہ تھا اور اسے اس آدھے گھنٹے میں ہی اپنا کام ختم کرنا تھا۔ آہل کلاس میں داخل ہوا تو منیہا معمول کے مطابق فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ گڈ مارننگ سر، پوری کلاس نے کھڑے ہو کر کہا۔ گڈ مارننگ، آہل نے کہہ کر بنا کوئی اور بات کیے بورڈ پر سوالات اتارنے شروع کیے۔ بورڈ کے ٹاپ پر لکھا تھا سرپرائز ٹیسٹ۔ آہل کے اچانک ٹیسٹ لینے پر بہت سے اسٹوڈنٹس پریشان ہوئے تو بہت سے جلدی سے ٹیسٹ اتارنے لگے۔ آہل نے ٹیسٹ اتار کر منیہا کے سامنے چیئر رکھ کر بیٹھ گیا، نظریں اس کے حسین چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ دل میں ٹھیسیں اٹھ رہی تھی مگر وہ حسین لڑکی اس کے جذبات سے بے خبر اسے دیکھ تک نہیں رہی تھی۔
आहिल की आंखों में तकलीफ थी, दर्द था। वो मुसलसल मनीहा को देखे जा रहा था। ये बात कई स्टूडेंट्स ने नोट की थी, जबकि खुद पर नज़रों को महसूस करके 2 बार मनीहा ने भी आहिल की तरफ देखा था, मगर उसे खुद को देखता पाकर नज़रें झुका ली थी। लेकिन आहिल की नज़रें उसे पजल कर रही थी। जैसे तैसे मनीहा ने अपना टेस्ट ख़त्म किया था। आहिल की नज़रों की वजह से वो फोकस नहीं कर पा रही थी। आहिल ने सबसे टेस्ट शीट जमा की, जबकि नज़रें अभी बार बार मनीहा पर उठ रही थी। आज न जाने क्यों उसका दिल नहीं भर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आज के बाद वो उसे कभी देख नहीं पाएगा, जैसे उसे ये हक नहीं रहेगा। आहिल की नज़रें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नोट की और मुसलसल कानाफूसी भी कर रहे थे, मगर आज जैसे आहिल को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। क्लास टाइम ख़त्म हुआ तो मनीहा तेज़ी से क्लास से निकल गई, जबकि आहिल की नज़रों ने दूर तक उसका पीछा किया था। मनीहा बाहर एक दरख्त के नीचे आकर बैठी तो 2-3 लड़कियां उसके पास बैठी। हाय मनीहा, कैसी हो? एक लड़की ने बोला तो मनीहा ने भी मुस्कुरा कर हाय कहा। क्या बात है मनीहा, आज तो सराहिल की नज़रें तुम पर से हट ही नहीं रही थी। कैसे मुसलसल वो तुम्हें देखे जा रहे थे, जैसे कोई प्यासा सहरा में बैठा पानी को देख रहा हो। दूसरी लड़की बोली तो सब हंसने लगी, जबकि मनीहा को ये बातें नागवार गुजर रही थी। मानना पड़ेगा मनीहा, हम लोगों ने कितनी कोशिश की सर को मतवजह करने की, मगर हमें तो उन्होंने कभी नज़र भर कर भी नहीं देखा, और तुमसे तो ये नज़रें ही नहीं हटा रहे थे। एक और लड़की बोली तो मनीहा वहाँ से एक्सक्यूज़ कर दी निकल गई। वो सीधी स्टाफ रूम में आई, जहाँ आहिल के साथ साथ और भी टीचर्स मौजूद थे। सर आहिल प्लीज़, क्या आप मुझे 10 मिनट दे सकते हैं? मनीहा ने सबको सलाम करके आहिल को मुखातिब किया तो वह इस बात में सर हिलाता स्टाफ रूम से बाहर आ गया। हाँ बोलो मनीहा, क्या बात है? आहिल के अंदाज़ पर मनीहा ठटक गई। ये तो आहिल का लहजा नहीं था, वो तो हमेशा आप जनाब से बात करता था और उसका अंदाज़ ऐसा था जैसे कि मनीहा उसके दोस्त हो। सर आप, मुझे नहीं पता जो मैंने नोट किया या बाकियों ने नोट किया वो सच है या नहीं, मगर सब मुझसे अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। मनीहा ने जो बात ज़बान पर आई बोल दी। मैंने क्या किया? मनीहा खुलकर बताओ, आहिल ने मुस्कुराहट छुपाकर कहा। आप मुझसे किस तरह बात कर रहे हैं सर, आपको क्या हो गया? क्लास में मुसलसल आप मुझे देखे जा रहे थे, सबने ये बात नोट किया। मनीहा ने गुस्सा जब्त करते हुए कहा। आहिल का अंदाज उसे अजीब लग रहा था। देखने की वजह तो बहुत सिंपल और सादी सी है। आहिल की बात पर मनीहा ने सवालिया नज़रों से आहिल को देखा। आहिल मुस्कुराकर उसके चेहरे के करीब झुका तो मनीहा की सांसें रुक गई। अच्छी लग रही थी मुझे, इसलिए देख रहा था। क्या करूँ, नजरें हटाने का दिल कर ही नहीं रहा था। आहिल ने कान के करीब सरगोशी की तो मनीहा हैरत और सदमे से आहिल को देखने लगी। उसकी हेजल ग्रे आंखें आहिल की आंखों को सुकून पहुंचा रही थी। मनीहा एक सेकंड रुके बिना वहां से बोतल की जिनकी तरह गायब हुई थी, जबकि आहिल के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट छाई थी। रात तक आहिल ने यही सोचा था कि वो मनीहा की ज़िंदगी से खुद को चुपचाप दूर कर लेगा, मगर फिर पूरी रात उसके जज्बात और चाहत ने उसे सुकून नहीं लेने दिया था। और फिर उसने फैसला कर लिया था कि वह ऐसे ही अपने कदम पीछे नहीं लेगा। वो मनीहा को पाने की कोशिश ज़रूर करेगा। उसकी मोहब्बत में ताकत होगी तो मनीहा उसे ज़रूर मिलेगी। वो दुआएं करेगा, अपने रब से उसे मांगेगा। मनीहा का सिर्फ निकाह ही हुआ था, मगर वो उसकी रुखसती नहीं होने देगा। वो मनीहा को पाने की आखिरी हद तक कोशिश करेगा। सबसे पहले उसने मनीहा के दिल में अपने लिए जज्बात जगाने थे, उसे अपनी तरफ मतवज्जे करना था, और वो मनीहा को अपनी तरफ मतवज्जे करने में कामयाब हो गया था। हयात स्कूल से ऑफ होने के बाद वापस आ रही थी कि पुलिस की गाड़ी ने उसका रास्ता रोका था। हयात के माथे पर शिकने आई। हेलो ड्रामा क्वीन, सरवर शाह ने मुस्कुराकर कहा। हुकूमत ने ये गाड़ी तुम्हें सड़क पर इश्क माशूकी के लिए दी है, जब देखो अपनी सरकारी गाड़ी लेकर नाजिल हो जाते हो। हयात ने मुंह बनाकर कहा तो सरवर शाह कह कहा लगाकर हंसा। खैर सरकारी गाड़ी इश्क माशूकी के लिए तो नहीं है, मगर ये दिल कम वक्त मानता नहीं है ना, नाजायज़ फ़ायदा उठा लेता है इस वक्त। सरवर शाह ने विंक करके कहा, तुम्हारे तो दिल के भी पुर्जे मुझे ढीले लगते हैं। पता नहीं किसने तुम्हें ASP बना दिया। जाना, दिल तुमसे मिलने से पहले तक बिल्कुल ठीक था, ये तो तुमसे मिलने के बाद मेरे दिल को लवीरिया हो गया है। इश्क की जानलेवा बीमारी। सरवर शाह की बात पर हयात ने आंखें घुमाई। तुम मर जाओ ना इस जानलेवा बीमारी में, मेरा पीछा छोड़ दो बस, हयात ने चिढ़कर कहा। तुम पे मर ही तो गया हूँ, और कैसे मरूँ जाना? तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है, हर वक्त फारिग टेक्सटाइल बने घूमते रहते हो। देखो मिस्टर ASP, मुझसे दूर रहो समझे, और मुझे लेकर तुम्हारे दिमाग में जो भी फतूर पल रहा है ना, उसे शराफत से निकालो। खबरदार जो अपनी फैमिली को मेरे घर लाए। हयात ने आंखें दिखाई। हाय जालिम, ये फतूर नहीं है, ये तो दीवानगी है, जुनून है तुम्हें पाने का। सरवर शाह के जवाब में है हयात पर पैर पटकते उसके पास से गुजर गई, जबकि सरवर शाह ने मुस्कुराकर उसे जाते देखा था। जरीशा आखिरी ड्रेस प्रेस कर रही थी कि मोबाइल बजने लगा। उसने जल्दी से कॉल उठाई थी। अरे वाह, गुड, पहले ही रिंग पर कॉल उठा ली। हो गए कपड़े प्रेस? बालात शाह ने कहा। बस लास्ट शर्ट प्रेस कर रही हूँ, बाकी सब हो गए। जरीशा की मिनमिनाती हुई आवाज़ निकली। गुड, इसके बाद क्या करोगी? बालाज ने सवाल किया। ये भी आप ही बता दें, जरीशा ने मासूमियत से कहा तो बालाज शाह मुस्कुराए बिना ना रह सका। कहाँ वो मखरूश या ज़्यादा मुस्कुराता नहीं था, और कहाँ अब जरीशा को तंग करने के लिए के बहाने ही सही मुस्कुराहट बार बार उसके चेहरे पर रौनक बख्श रही थी। ये भी ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। उसके बाद मेरे जिम में जाना और उसकी सफाई करना अच्छे से, कहीं भी धूल मट्टी नजर ना आए मुझे, बालाज ने वार्न करने वाले अंदाज में कहा। जी ठीक है। जरीशा का जवाब सुनकर बालाज ने कॉल कट कर अपने लैपटॉप में जिम की CCTV कैमरे की मदद से जरीशा को देखने लगा। ठीक 10 मिनट के बाद जरीशा जिम में मौजूद थी।
जिम काफ़ी बड़ा था और एक्सरसाइज की काफ़ी सारी मशीनें मौजूद थीं। ज़रीशा ने जिम की सफाई शुरू कर दी। जिम बिल्कुल साफ़ सुथरा था, मगर ज़रीशा ने फिर भी बिना कुछ बोले सफाई शुरू कर दी थी, वरना बालात शाह का भरोसा नहीं था, बाहर से मट्टी लाकर जिम में डलवा देता। एक मशीन को मज़ीद चमका दिया था। बालाट लैपटॉप पर ज़रीशा के एक मूवमेंट को बगौर देख रहा था। ज़रीशा ने सी ग्रीन कलर की कुर्ती के साथ वाइट प्लाजो पहन रखा था, जबकि कुर्ती का हमरंग दुपट्टा उसने क्रॉस करके कमर के एक तरफ बांधा हुआ था। बाल कमर पे खुले हुए थे, जिसकी वजह से वो बार बार अपने बालों को भी समेट रही थी। ज़रीशा वाकई बहुत खूबसूरत थी, बेतहाशा खूबसूरत, मगर बालाट शाह को उसकी खूबसूरती अब तक मुतासिर नहीं कर पाई थी। हाँ, किसी चीज़ ने बालाट को जो मुतासिर किया था तो वो था उसके होंठ के ऊपर मौजूद तेल, जिसे देखते ही बालाट शाह के बेख्तियार से छूने का दिल करता है। ज़रीशा सफाई से फारिग हुई तो बालाट की कॉल फिर से आने लगी। अल्लाह जी, इनको हो क्या गया है, ज़रीशा ने दिल में कहा और कॉल उठाई। गुड, अब एक काम करो, रात के खाने की तैयारी करो। खाने में चिकन बिरयानी, चिकन वाइट हांडी और फ्राइड फिश बनानी है, साथ में बनाना पुडिंग भी। क्लियर? बालाज शाह ने कॉल उठाते अगला हुक्म दे दिया था। ज़रीशा ने गहरी सांस ली। जी ठीक है। बालाज ने कॉल कट कर दी। ज़रीशा ने मुंह हाथ धोया और किचन में चली गई। खाना बनाना तो उसे आता था, मगर फ़िश की स्मेल से उसे उपकाई आती थी। उसने फ़िश को कभी हाथ नहीं लगाया था। वो फ़िश खाती थी क्योंकि फ़िश उसे सूट नहीं करती थी। वो एक बाइट भी ले लेती ना, वो फ़िश खाती थी क्योंकि फ़िश उसे सूट नहीं करती थी। वो एक बाइट भी ले लेती तो उसकी तबीयत ख़राब होने लगती, मगर चूंकि अब ये उसके शौहर का ऑर्डर था तो उसे पूरा तो करना था। यही तो अच्छी लड़कियों की निशानी होती है, वो खुद को अपने शौहर के मिजाज के मुताबिक ढाल लेती हैं, जैसे कि ज़रीशा खुद को बालाज के मुताबिक ढालने में मेहनत कर रही थी। फ़िश की रेसिपी उसने इंटरनेट से उठा ली थी। फ़िश की स्मेल से उसको उबकाई आने लगी तो उसने अपना दुपट्टा नाक पर टाइट करके बांध लिया और फ़िश धोने लगी। शबाना को जब पता लगा कि बालाज ने उसे ये काम दिया तो वो बहुत खफा हुई थी, मगर ज़रीशा ने उन्हें बहुत मोहब्बत से समझा लिया था कि बालाज उसका शौहर है और उसकी पसंद का काम करने में ज़रीशा को कोई परेशानी नहीं है। शबाना ने ज़रीशा को ढेर सारी दुआएं दी थीं, साथ साथ अपने अक्खड़ दिमाग बेटे के लिए भी दुआ की कि वह ज़रीशा की कदर करने लगी। ज़रीशा बहुत मेहनत और मोहब्बत से बालाज के लिए खाना बना रही थी। बालाज के आने से पहले ही वो फ्रेश होकर आ गई थी। खाना बिल्कुल तैयार था। ज़रीशा आईने के सामने खड़ी अपने गीले बालों को सुखा रही थी, तभी बालाज शाह कमरे में दाखिल हुआ। ज़रीशा पर नज़र पड़ी जो दुपट्टे से बेनियाज अपने बालों को ड्रायर कर रही थी। बालाज को देखकर उसके हाथ रुके। वह जल्दी से दुपट्टे की तरफ बढ़ी जो बेड पर रखा था, मगर उसका इरादा समझकर बालाज पहले उसके दुपट्टे को अपने हाथों में ले चुका था। ज़रीशा ने अपना आप बालाज की तरफ से मोड़ा। वो भारी कदम उठाता ज़रीशा के बिल्कुल नज़दीक जा खड़ा हुआ था। ज़रीशा सांस रोके खड़ी थी, जबकि बालाज की नज़रें उसके बालों पर थीं, लंबे स्याह घने बाल जो आधे अब भी नम थे। बालाज ने एक हाथ से उसके सारे बाल कंधे के एक तरफ किए और दूसरे हाथ से दुपट्टा उसके दूसरे कंधे पर डाला। बालाज शाह की कुर्बत ने ज़रीशा को बौखला दिया था। बालाज ने एक नज़र सामने आईने में देखा। ज़रीशा उसके दिल तक आती थी। उम्र में ही नहीं, वो हाइट में भी उससे छोटी थी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि उनकी जोड़ी साथ में बेहद कमाल लग रही थी। ज़रीशा का निखरा निखरा रूप, उस पर उसकी सादगी और भोलापन उसे मुनफरिद बना रहा था। दूसरी तरफ बालाज शाह अपनी पुरकशी शख्सियत लिए हुए था। गोरी रंगत, चेहरे पर कुदरती भूरे रंग की हल्की घनी दाढ़ी और मूछें, और चेहरे पर बला की संजीदगी लिए वह ज़रीशा को आने में बगौर देख रहा था, जो उसकी कुर्बत में नर्वस सी खड़ी थी। उसे सरवर शाह की बात याद आई थी। कभी खुद को भाभी के साथ आईने के सामने खड़ा करके देखें तो फिर पता लगेगा। मुझे भूख लग रही है। बालाज ने झुककर उसके कान में सरगोशी की। रेडी है खाना, आप फ्रेश हो रहे हैं, ज़रीशा ने मध्यम लहजे में कहा। सब रेडी है, बालाज ने हैरत छुपाते हुए कहा, क्योंकि आज वो वक्त से पहले घर आया था, सिर्फ इसलिए ताकि खाना रेडी ना होने पर वो ज़रीशा की क्लास लगा सके। जी सब रेडी है, आप फ्रेश हो जाएं। ज़रीशा कहकर जल्दी जल्दी बालों को कैचर में कैद करने लगी तो बालाज ने उसके हाथ से कैचर ले लिया। खुले छोड़ तो ही नहीं। बालाज की बात पर ज़रीशा ने बेख्तियार उसे देखा। उसने बालों को खुला छोड़कर दुपट्टा लपेटना चाहा था, वो भी बालाज ने हाथ से रोक दिया। खुला छोड़ने के लिए इसलिए नहीं कहा कि तुम इसको लपेट लो, ऐसे ही जाओ नीचे। ज़रीशा ने झिझकते हुए कहा। तो कोई परेशानी है ऐसे जाने में? बालाज शाह ने आईब्रो उठाकर कहा। नहीं, वो नीचे मुलाजमों का आना जाना लगा रहता है, अच्छा नहीं लगता, बस इसलिए। ज़रीशा की बात पर बालाज शाह का बेध्यान उस तरफ के, क्योंकि वो ठीक कह रही थी। घर के कई मुलाजिम अंदर आते जाते रहते थे। कुछ सोचते हुए उसने मोबाइल निकाला और शबाना को कॉल मिलाई। मम्मी, घर के सभी मुलाजमों से बोल दें आज के बाद कोई भी मुलाजिम अंदर नहीं आएगा। घर के अंदर के जो भी काम है वो मुलाजमा रखी हैं, वो करेंगी। ज़रीशा बिना पलक झपकाए उसे देख रही थी। धूप छाँव सा था उसका मिजाज। ज़रीशा समझ ही नहीं पा रही थी उसे। शबाना से बात करके उसने ज़रीशा की तरफ सवालिया नज़रों से देखा तो वो मुस्कुराई और उसकी मुस्कुराहट में मीर बालाज शाह को अपना दिल हमेशा की तरह डूबता महसूस हुआ। शुक्रिया, ज़रीशा मुस्कुराकर कहती दुपट्टा एक शोल्डर पर डालकर कमरे से बाहर चली गई, जबकि बालाज शाह ने उसे पलट कर जाते देखा था। ज़रीशा नीचे आई तो सरवर शाह और शबाना हॉल में ही बैठे थे। ज़रीशा को देखकर शबाना के लबों पर मुस्कुराहट आई। वो समझ गई थी बालाज ने क्यों सब मुलाजमों को बाहर रहने का ऑर्डर दिया था, ताकि उसकी बीवी आराम से घर में घूम फिर सके। माशाल्लाह, मेरी बेटी तो बड़ी प्यारी लग रही है। शबाना ने उसका माथा जुमा तो वो मुस्कुराई। मम्मी, खाना खा लें, ये नीचे आ रही हैं खाना खाने के लिए, ज़रीशा ने कहा तो सरवर शाह का कहा छूटा। हाँ हाँ हाँ, देख लें मम्मी, भाई तो टाइम से घर भी आने लगे हैं। क्या बात है भाई, ये तो करिश्मा हो गया।
سرور شاہ کی بات پر زریشہ کا سر شرم سے جھکا تھا، جبکہ شبانہ کے چہرے پر بھی گہری مسکراہٹ آئی تھی۔ سرور اور شبانہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے بالاج کا انتظار کر رہے تھے، جبکہ زریشہ کچن سے ڈشز لا کر ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ کھانے کی مزیدار خوشبو ہر سو پھیل گئی تھی۔ بالاج شاہ نیچے آیا۔ شکر بھائی آپ آ گئے، میرے پیٹ میں تو چوہے کود رہے تھے، بھوک سے اوپر سے اتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے نا کہ بس ویٹ ہی نہیں ہو رہا، سرور شاہ نے کہا تو بالاج کے لبوں کی تراش میں مدھم سی مسکراہٹ آئی جس سے وہ فوراً چھپا گیا تھا۔ زریشہ کھانا سرو کرنے لگی تو بالاج نے ہاتھ کے آخری سے اسے روکا۔ سب خود دے لیں گے، تم بیٹھو اور کھانا کھاؤ۔ بالاج کی بات پر شبانہ اور سرور شاہ مسکرائے، جبکہ زریشہ جھٹکتے ہوئے بالاج شاہ کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے بھابھی، آپ کے ہاتھوں میں تو جادو ہے، سرور شاہ نے بریانی کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے کہا۔ بالاج شاہ نے بریانی کا فرسٹ بائٹ لیا تو زریشہ نے اس کی طرف دیکھا۔ اچھی ہے، بالاج شاہ کے الفاظ نے زریشہ کے دل کو خوشی بخشی تھی۔ زری بیٹا فش لو، شبانہ نے فش زریشہ کے آگے کی تو اس نے فوراً ہاتھ سے اسے دور کر دیا۔ نہیں ممی، مجھے فش نہیں پسند، اس کی اسمیل سے مجھے متلی ہونے لگتی ہے۔ زریشہ کی بات پر شبانہ نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور اپنا کھانا کھانے لگی، جبکہ بالاج شاہ نے فش کی ڈش اٹھا کر 2 پیس نکال کر زریشہ کے پلیٹ میں رکھے۔ کھانا تو تمہیں پڑے گا، بہت فائدہ مند ہوتی ہے فش، چلو کھاؤ اسے۔ بالاج شاہ کی بات پر زریشہ نے فوراً نامی گردن ہلائی۔ بالاج شاہ نے گھوٹتے ہوئے، زریشہ بی بی تمہیں نہیں پتا رزق کی بے ادبی نہیں کرتے؟ بالاج شاہ نے گھوٹتے ہوئے کہا۔ میں نہیں کھا سکتی، مجھے فش کھانا پڑے گی، شوہر کی بات نہیں ٹالتے، گناہ ملتا ہے، بالاج نے کہتے ہوئے شبانہ بیگم کو کچھ بھی بولنے سے روکا۔ وہ بولنے ہی والی تھی کہ زبردستی نہیں کرو، مگر بالاج شاہ نے پہلے ہی اشاروں میں منع کر دیا تھا۔ زریشہ مرتی کیا نہ کرتی، دل مار کر چھوٹے چھوٹے بائٹ لینے لگی۔ بالاج شاہ اپنی مسکراہٹ چھپاتا کھانا کھانے لگا۔ زریشہ نے جس طرح سے پلیٹ صاف کی تھی یہ وہی جانتی تھی، اور جب ہونے والا تھا وہ بھی صرف وہی جانتی تھی، لذت ہے تمہارے ہاتھوں میں، کھانا بہت مزیدار تھا، بالاج شاہ کہتا ہوا ہال کی جانب چلا گیا، جبکہ زریشہ ایک لمحے رکے بنا کمرے میں بھاگی تھی۔ سب ہال میں جا چکے تھے، اس لیے زریشہ کی حالت کوئی دیکھ نہیں سکا تھا۔